یہ تو لوگ دنیا دار دیتے کم ہیں، جتلاتے زیادہ ہیں۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ خودداری سے رہیں، وقار سے رہیں، تھوڑے پہ گزارا کریں، اپنے کچے مکان سے پیار کریں، اپنے چھوٹے سے آپ کا جو ذریعہ آمدن ہے اس پہ اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیں۔ آپ خوددار رہیں گے، آپ باوقار رہیں گے۔ ہاں تعلقات بھی رکھنے ہیں تو اپنے جیسے لوگوں سے رکھیں۔ غریبوں کو بھی شوق ہو گیا ہے کہ بڑوں سے رشتہ ہونا چاہیے، بہت بڑے آدمی کے ساتھ تصویر آنی چاہیے، ہمارا بڑے کسی ریسٹورنٹ میں کسی بہت سیٹ کے ساتھ ہمیں روٹی کھانے چاہیے۔ اس شوق سے باہر نکلیں، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اپنے معاملات میں اپنے آپ کو مینج کریں، کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلائیں۔ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب غلام ہیں۔ یہ وہی ہیں جو رویا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، جب گھر میں پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو حضور اگر جنت میں دیدار نہ ہوا تو کیا کروں گا؟ تو پھر عرش کے مالک نے خوشخبری بھیجی تھی کہ محبوب ثوبان سے کہہ دو جو تیری اطاعت کریں گے میں جنت میں بھی اپنے کریم محبوب کا پڑوس عطا کروں گا۔ وہی حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں تنہا بیٹھا تھا۔ جب محب اور محبوب کی تنہائی ہو، عاشق اور معشوق کی تنہائی ہو، پیر اور مرید اکیلے بیٹھے ہوں، اور اس وقت اگر شیخ کبھی موج میں ہو، محبت میں ہو، اور وہ کہے کہ تجھے خاص بات نہ بتاؤں، کوئی اہم بات نہ تیرے ساتھ کروں، کہتے اس ماحول میں میں حضور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا تھا تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف بڑی محبت کی نظر سے دیکھا، بڑی محبت کی نظر سے۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ حضور نے محبت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا ثوبان، میرے ساتھ ایک وعدہ تو کر اور تیرے ساتھ ایک وعدہ میں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے اتنے نصیب کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں، آپ میرے ساتھ کریں، تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا ایک وعدہ تو کر اور ایک وعدہ پھر تیرے ساتھ میں کرتا ہوں۔ محب اور محبوب کی بات، یا رسول اللہ حکم کرے۔ کہتے ہیں میرے دل کی کلیاں کھل رہی تھیں اور میں اس موقع پر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش بخت انسان جان رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر، میں تیرے، حضور حکم کرے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت میں سب سے زیادہ رفعتوں اور بلندیوں پہ اپنے نصیبوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ حضور حکم کریں۔ کیا خوبصورت جملے ہیں، کیا انداز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثوبان تو میرے ساتھ وعدہ کر، تو زندگی میں کسی سے سوال نہیں کرے گا، تو کسی دنیا دار مالدار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تو وعدہ کر، تو سوال نہیں کرے گا۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو محبوب نے فرمایا تو میرے ساتھ یہ وعدہ کر اور میں تیرے ساتھ بغیر حساب کتاب جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ تو انہیں کشکول طلب نہیں پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا، دنیا داروں سے نہیں مانگنا، سیٹھوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھنی۔ تم نے کبھی بھی نہیں دیکھنا کہ سامنے والے سے کچھ طلب کروں۔ تم نے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اپنے مکان، اپنے کچے مکان سے پیار کر کے تو دیکھ، یوں لگے گا کہ سب سے بڑا محل یہی ہے۔ تو اپنے غریب ماں باپ سے بہن بھائیوں کے بیچ بیٹھ کے تو دیکھ، تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت وقت گزارنے والا پائے گا۔ تو اپنے ہی دوستوں کی محافل کو آراستہ کر کے دیکھ، تجھے یوں لگے گا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمٹ کر تیرے ہی دامن میں آ گئی ہیں۔ تو کیوں دیکھتا ہے کسی کے پکے مکان کی طرف؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دیس اپنے دیاں ولاں نالوں تمبے لا لا کھائیے، ایویں غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے۔ اپنے پہ گزارا کریں جو آپ کے پاس ہے، اسی پہ وقت گزاریں، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں۔ اپنی جو خوبصورت دنیا آباد کی ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ کبھی بھی کشکول طلب در۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت کر دیں۔
تو محبوب نے فرمایا حکیم کبھی کسی سے سوال نہ کرنا. کتنا پسند ہے محبوب کو یہ فکرہ, کتنا پسند ہے. کبھی کسی دنیا دار سے سوال, ایک ہے اللہ والوں سے سوال, جو اللہ والوں سے سوال ہے وہ تو گویا اللہ ہی سے سوال ہے, وہ تو معاملہ الگ ہے. لیکن فرمایا دنیا داروں سے سوال نہ کرنا, سیٹھوں سے, مہاراجوں سے, دنیا داروں سے کبھی نہ مانگنا, ان سے سوال نہ کرنا. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرا وعدہ رہا, میں کبھی نہیں مانگوں گا. حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں کبھی گھوڑے پہ ہوتا تھا نا یا اونٹ پہ, تو میرے ہاتھ سے میرا کوڑا بھی گر جاتا تھا نا زمین پر, تو میں نے کبھی یہ بھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا کہ مجھے پکڑا دو. میرے ہاتھ سے کبھی میرا کوڑا, یوں سمجھ لے کہ میرا عصا, میرا ڈنڈا, میری چھڑی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کبھی, یہ صحابہ کی نبی پاک کے ساتھ وفا کا عالم ہے. فرماتے ہیں کہ یہ عالم تھا ہمارا کہ کبھی میرے ہاتھ سے میری چھڑی گر گئی, میرا درہ گر گیا, میرا کوڑا گر گیا, وہ بھی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا کہ مجھے پکڑا دو. فرماتے ہیں کہ دن میرے ہاتھ سے میرا کوڑا گر گیا, میں اونٹ پہ بیٹھا تھا, کچھ بڑھاپا آ گیا تھا, تو میں تکلیف کے ساتھ ایک دفعہ نیچے اترا. نیچے اتر کر کے پھر میں نے اسے اٹھایا, اور اٹھا کر جب میں دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو بڑھاپا تھا, ذرا مشکل محسوس ہوئی. تو میرا غلام پاس کھڑا تھا, کہنے لگا حضور یہ کوئی کام تھا جس کے لیے آپ نیچے اترے, اور اتر کر کے پھر آپ نے کوڑا اٹھایا اور دوبارہ آپ بیٹھ رہے ہیں اونٹ پر, مجھے حکم کر دیتے میں پکڑا دیتا. تو فرماتے میں مشکل سے اوپر چڑھ گیا. تو میں نے اسے کہا یار تھوڑی سی تکلیف تو ضرور ہوئی ہے, تھوڑی پریشانی تو ضرور ہوئی ہے, لیکن اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا, تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی ہے پر روح کو سکون بڑا ملا ہے, وجود کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے پر دل کو بڑا سکون آیا ہے. کبھی بھی نہ دیکھیں دائیں بائیں, کبھی بھی غور نہ کریں کسی کے پاس کیا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کس طرف لگا ہوا ہے. خودداری سے رہیں, عزت نفس سے رہیں, وقار کے ساتھ رہیں, اپنے معاملات کو ہمیشہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کریں. ترمذی شریف میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, جلدی یا دیر سے اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دے گا. لیکن جو دنیا داروں کے سامنے اپنے معاملات پیش کرے گا, جگہ جگہ رونا روئے گا اپنی غربتوں کا, فرمایا اللہ اسے کبھی بھی غنی نہیں کرے گا, کبھی بھی غنی نہیں کرے گا. آج یہ بات عام ہو رہی ہے, لوگ مانگتے ہیں, اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو صرف دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے, ہاں کبھی کوئی مجبوری بن گئی, کسی سے کبھی مدد لینی پڑ گئی, انسان تکلیف میں آ گیا, بات الگ ہے, کبھی قرض حسنہ کا موقع آ گیا, بات الگ ہے. لیکن صرف دولت بڑھانے کے لیے, نیا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا ایک نیا پلاٹ اور خریدنے کے لیے, جو دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے, مانگے, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہوں گی, خراشوں والا چہرہ ہوگا. جو صرف پیسہ بڑھانے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے, مجبوراً نہیں, صرف دولت کمانے کے لیے جمع کرتا ہے, اس سے بچیں. خودداری کے ساتھ رہیں, وقار کے ساتھ رہیں. اور بات امیروں کی خودداری کی تو ہو ہی رہی ہے, لیکن میں اصل بات کر رہا ہوں غریبوں کی خودداری کی. غریب باوقار بنے, وہ باوقار بنے تاکہ پھر کوئی کسی غریب کو خرید نہ سکے, پھر کوئی کسی انسان کا ریٹ نہ لگا سکے. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا, شیخ سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے, اس کی سخاوتیں دنیا میں معروف ہے. کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ حاتم طائی تو بڑا سخی ہے, کبھی اپنے سے بھی سخی آدمی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا تھا. کہا کب؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی, ہر امیر غریب چھوٹا بڑا میں نے سب کو بلایا, سب میری دعوت میں آئے, تو میرے دل میں ایک خیال آ گیا کہ معلومات کروں کہ سب آئے ہیں یا شہر میں کوئی رہ بھی گیا. کہتے میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے شہر کی طرف نکلا تو میں نے نا, جب سب لوگ میری دعوت پہ آئے ہوئے تھے, میں نے ایک بوڑھے کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے دیکھا. تو میں اس کے قریب گیا, میں نے جا کے بزرگوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج تو حاتم طائی نے سارے شہر کی دعوت پکائی ہے؟ تو کہنے لگے بیٹے پتہ ہے. تو میں نے کہا آپ گئے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں عجیب لفظ کہے اس بوڑھے نے. کہنے لگا بیٹا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے کا چسکا لگ گیا ہے, مجھے نا یہ ذائقہ لگ گیا خود کما کے کھانے کا, یہ مجھے یہ ذائقہ لگ گیا ہے. کسی کے دسترخوان پر مجھے زیادہ لطف نہیں, وہ سمجھ لیں کہ مفت کی روٹی پر مجھے زیادہ لذت ہے. مہمان نوازی سنت ہے, وہ معاملہ الگ ہے, لیکن ہر وقت مفت خوری کے پروگرام پہ رہنا, کہا مجھے وہ مفت خوری کے دسترخوان پہ لذت نہیں آتی, مجھے ذائقہ لگ گیا ہے.
आतम ताई कहते हैं मैं कुर्बान होने को गया उस शख्स के, तो मैं अपना घोड़ा मोड़ के जब आने लगा तो उसने आवाज दी, कहने लगा बेटा दावत पे जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा जरा एक छोटा सा काम कर दोगे? मैंने कहा कर दूंगा। तो उसने मुझे 5 दिनार दिए। कहने लगा जब जाओ ना दावत पे तो वहां जो आदमी खाना पका रहा हो ना, लंगर पका रहा हो, उसे मेरे 5 दिनार दे देना। हातम ताई को तो जरूरत नहीं है मेरे पैसों की, लेकिन वहां बड़े बड़े अच्छे लोग आए होंगे, चलो मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा डल जाएगा, मैं चाहता हूँ खैर के काम में। तो हातम ताई कहते मैं छलांग लगा के घोड़े से उतरा और नकाब चेहरे से उतार के कहा बाबा जरा सीने से तो लग, मैं तो मालदार हो के सखी हूँ यार, तू तो गरीब हो के बड़ा सखी है। तो मजा आ गया किसी सखी से मिला हूं, तू तो मुझसे ज्यादा सखी, गरीब होकर इतनी सखावत। खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार आदमी को बड़ा कर देता है। कई मालदारों की सखावत छुप जाती है गरीबों की सखावत के